اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین یا صاحب الزمان ادرکنا ولا تحرکنا بحق جدتک الزہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور سب سے پہلے میں آپ تمام لوگوں کو ماہ شعبان کی اور خصوصاً جناب زینب کبریٰ کی ولادت باسعادت کی مبارکبادی پیش کرتی ہوں، اور خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس ماہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ عبادات انجام دینے کی توفیق دے، اور جو عبادتیں ہم انجام دیں وہ خدا اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اور اس ماہ شعبان کی رحمتوں اور برکتوں کی اور نعمتوں کی وجہ سے اور اس ماہ شعبان کی فضیلتوں کی وجہ سے پروردگار عالم دنیا میں پھیلی ہوئی وہ جو پریشانیاں ہیں، اس وقت کی جو حالات ہیں، معبود اس سے ہمیں حفظ و امان میں رکھے، اور جلد از جلد اس مرض کا علاج خداوند کریم ہمیں مہیا کرے، جیسا کہ اس نے خود کہا ہے کہ بیماری سے پہلے دوا کا پیدا کرنے والا ہے وہ، تو بہرحال اس نے دوا پہلے خلق کی ہے، بعد میں بیماری آئی ہے، تو انشاءاللہ جلدی اس کا معالجہ ہوگا، اور بہترین شفا انشاءاللہ قرآن مجید کی آیات میں ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن مجید خود مومنین کے لیے، متقین کے لیے شفا ہے، یہ قرآن مجید میں شفا پائی جاتی ہے، لہذا اس قرآن کا سہارا لیتے ہوئے آج ہم نے اور آپ نے جو یہ سورہ پڑھنی ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس ہم لوگوں کا مکمل ہو گیا ہے، اور اس کے فوراً بعد اگر پیچھے سے ہم دیکھیں تو سورہ توحید آتی ہے، لیکن سورہ توحید ہم نہیں پڑھیں گے آڈیو میں یا آن لائن واٹس ایپ کے ذریعے سے، کیونکہ سورہ توحید ایک بہت محکم اور جامع سورہ ہے، اور وہ یعنی کہ اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، اور وہ ڈیٹیل آن لائن سمجھنے والی نہیں ہے، اور اس میں جو فلسفے ہیں اس فلسفے کو ہم آڈیو کے ذریعے سے آپ کو نہیں سمجھا سکیں گے، لہٰذا اس سورہ توحید کو ہم سکپ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جب ہماری ملاقات ہوگی تو اس وقت ہم سورہ توحید پڑھیں گے۔ آج سورہ توحید کے بعد جو سورہ ہے وہ فوراً اگر آپ دیکھیں بیک سائڈ پہ تو وہ ہے سورہ لہب، جسے سورہ تبت بھی کہا جاتا ہے، تو ہم سورہ لہب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ لہب جو کہ مکی سورہ ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے، آئی ریپیٹ کہ اس کو سورہ تبت اور سورہ لہب دونوں بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں تقریباً 5 آیتیں ہیں مکمل۔ یہ سورہ اس وقت نازل ہوا جب نبی کریم کو آشکارا طور پر، کھلے طور پر دعوت دینے کا حکم آیا تھا، یعنی اسلام کی دعوت دینے کا حکم آیا تھا، جسے عید مبعث کہتے ہیں، جو پیغمبر مبعوث برسالت ہوئے تھے۔ ابھی وہ تاریخ ہمارے درمیان سے گئی ہے 27 رجب۔ 27 رجب نہ صرف جو ہے عید معراج ہے، بلکہ عید مبعث بھی ہے۔ عید مبعث یعنی جب رسول اللہ مبعوث برسالت ہوئے تھے، جب ان کو رسالت کی دعوت دینا، یعنی اللہ کی توحید کی دعوت دینے کا کھلے طور پر حکم مل گیا تھا، اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی تھی، اور یہ اس وقت کا یہ واحد سورہ ہے کہ جو پیغمبر کے دشمنوں کے لیے نازل ہوا ہے، اور اس زمانے میں پیغمبر کا ایک کھلا ہوا دشمن تھا جس کا نام ابو لہب ہے، اور اس کی بیوی بھی بہت زیادہ نبی کی دشمن تھی، اور یہ دونوں بھی جو ہے وہ اکثر نبی کے ساتھ بد زبانی کرتے تھے، یعنی بیڈ ورڈز یوز کرتے تھے نبی کے لیے، اور اکثر نبی کا کوئی نہ کوئی کام بگاڑنے کی پلاننگ کرتے تھے، اور نبی کو بہت زیادہ زحمت اور تکلیف دیا کرتے تھے، اور انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی نبی کی ذلت کے لیے، اور کافی کوششیں کرتے تھے نبی کو تکلیف دینے کی۔ لہٰذا قرآن نے ان دونوں کے لیے بالکل صاف لفظوں میں کہا ہے کہ ان کے لیے سوائے جہنم کے اور کوئی راستہ نہیں ہے، یہ جہنم میں جانے والے ہیں، اس لیے کہ یہ دنیا سے بے ایمان گئے ہیں، یہ جب دنیا سے گئے ہیں تو ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو شخص اس کی تلاوت کرے گا، یعنی اس سورہ کی، یعنی اب یہ سورہ کی فضیلت ہے جس میں صرف ایک ہی حدیث دی گئی ہے، اور وہ یہ کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا، سورہ کی فضیلت ہیڈنگ ڈال لیجیے گا آپ لوگ،
جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا مجھے امید ہے کہ خدا اسے اور ابو لہب کو ایک ہی جگہ پر نہیں رکھے گا، یعنی ایک ہی گھر میں جمع نہیں کرے گا۔ کیا مطلب نکلتا ہے اس کا؟ ظاہر سی بات ہے، ابھی اس میں بتا دیا گیا پہلے کہ جہنم ابو لہب اور اس کی بیوی کا ٹھکانہ ہے، صاف لفظوں میں قرآن نے کہہ دیا۔ اگر جہنم اس کا ٹھکانہ ہے تو نبی فرما رہے ہیں کہ جو اس سورے کو پڑھے گا ابو لہب اور وہ سورہ پڑھنے والا ایک جگہ پہ نہیں رہے گا۔ تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے کہ جو اس سورے کو پڑھے گا وہ جہنم سے الگ رہے گا، یعنی وہ جنت میں رہے گا۔ مگر ایک بات ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اور علماء بھی اس بات پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، مفسر قرآن بھی ہر جگہ پہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کسی بھی سورہ کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے صرف اس سورے کے لفظوں کو پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا۔ صرف لفظ پڑھ لیے ہم نے، جیسا لکھا ہے ویسا ہم نے ریڈ کر لیا، یعنی آپ یہ سمجھ لیجیے نا کہ صرف ریڈنگ کرنے سے یہ فضیلتیں ہمیں حاصل نہیں ہوتی ہیں۔ ملتی ہے، ریڈنگ کا بھی اجر ہے، قرآن مجید کو تو دیکھنے کا بھی اجر ہے، قرآن مجید سے عشق کرنے کا بھی اجر ہے، قرآن کو صرف سینے سے لگا کے بوسہ دینے کا بھی اجر ہے، اسے صرف دیکھتے رہیں اس کے ورڈنگ کو تو وہ بھی اجر ہے۔ مگر یہ جو اتنے ڈیپلی جو اجر لکھے ہوتے ہیں نا، اتنا بہترین جو اجر لکھا ہوتا ہے، ثواب جو لکھا ہوتا ہے، یہ ہمیں صرف ریڈ کرنے سے نہیں ملتا۔ ملے گا، ریڈ کرنے کا اجر الگ ہے، لیکن کب ملتا ہے یہ اجر ہمیں؟ ہر سورے کے لیے، پوری قرآن کے لیے یہ بات ہے کہ یہ اجر ہمیں اس وقت ملتا ہے جب ہم نے اس سورے میں جو بات کہی گئی ہے اس پر عمل کیا ہو۔ یعنی اس سورے کو پڑھنے کا اجر یہ ہے کہ اللہ ڈائریکٹ جنت میں ڈالنے والا ہے اور ابو لہب سے ہمیں الگ کرنے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ابو لہب جیسا کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، لیکن بعض ہمارے ایسے کام ہوتے ہیں جو نبی کے دل کو دکھاتے ہیں، نبی کے دل کو رلا دیتے ہیں۔ کبھی ہمارے وقت کے امام بھی ہمارے لیے روتے ہیں نا، تو وہ اگر ویسے ہم کام کر رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ ہمیں ایسا اجر کوئی بھی ملنے والا ہے۔ ملے گا اجر، ویسا تھوڑا سا جو اجر ہے وہ ملے گا، لیکن یہ والا اجر نہیں ملتا۔ علماء کہتے ہیں کہ کوئی بھی سورہ پڑھنے کے لیے جو اجر بتایا جاتا ہے، اس اجر کو حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو حکم اس سورے میں آیا ہے، جس کام کے بارے میں اس سورے میں بتایا گیا ہے، ہم اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہمیں وہ اجر دیا جائے گا۔ اب فوراً ہم لوگ آ جاتے ہیں جلدی سے شان نزول پر۔ شان نزول آپ سب جانتی ہیں، سورہ کب نازل ہوا، کس وقت نازل ہوا، کیا کہا گیا پھر اس سورے میں، وہ اس سورے میں بتایا گیا ہے شان نزول میں۔ شان نزول کے بارے میں ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی وہ دعوت ذو العشیرہ کی جو آیت ہے کہ اب اپنے رشتہ داروں کو بلا لو اور بلانے کے بعد ان کو دعوت دو اور دعوت دینے کے بعد ان کو اسلام کی طرف بلاؤ، تو یہ انذر عشیرتک الاقربین کی جب آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے اپنے رشتہ داروں کو ڈرانے کے لیے اور اسلام کی دعوت دینے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ کوہ صفا پہ گئے، اور کوہ صفا پہ جانے کے بعد انہوں نے ایک آواز لگائی، اور وہ آواز تھی یا صباحا ہو، یا صباحا ہو۔ عرب میں یہ جو یا صباحا ہو کا جملہ ہے، یہ اس وقت کہا جاتا تھا جب لوگ جو ہے وہ غفلت میں، بے فکری میں اپنے گھروں میں آرام سے سو رہے ہوں اور اچانک کوئی آ کر حملہ کر دے، کوئی دشمن ان پر حملہ کر دے آ کر، تو کوئی خبر دینے والا، وہ غفلت میں جو سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، ان کو خبر دینے والا جو آتا ہے وہ یا صباحا ہو کہتا ہے، اور صبح کے وقت کو کہا جاتا ہے، اور سارا کا صدق اب میسج میں آتا ہے صباح الخیر، یعنی گڈ مارننگ۔ صباح جو ہے وہ صبح کے وقت کو کہا جاتا ہے، سواد بے الف ہے، بڑا والا ہے، تو یہ صباح کا ورڈ استعمال کیا جاتا تھا، تو یا صباحا ہو کہہ کر جو ہے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا تھا کہ کسی دشمن نے تم پر حملہ کر دیا، اور صباح جو ہے صبح کا وقت کہا جاتا ہے، اور حملہ کرنے والے جو دشمن ہیں وہ اکثر جو ہے وہ مارننگ جو ٹائم ہوتا ہے، فجر کا ٹائم، اس سے کچھ وقت پہلے یا فجر کے ٹائم پر ہی حملہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ بہترین وقت ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے۔ بہرحال تو جیسے ہی مکہ والوں نے یہ آواز سنی کہ یہ یا صباحا ہو کی صدا کوئی بلند کر رہا ہے، تو سارے لوگ فوراً بھاگتے ہوئے آئے وہاں پر، اور دیکھا کہ محمد مصطفیٰ ہیں، یہ کون فریاد کر رہا ہے؟
تو محمد مصطفیٰ یہ فریاد کریں یا صباحا ہو یا صباحا ہو، تو نبی نے اس وقت پھر عرب کے تمام قبیلے والوں کو آواز دے دے کر، قبیلوں کا نام لے لے کر آواز دی اور ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد نبی کریم جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے ان سے فرمایا، یعنی نبی کریم نے ان سے فرمایا کہ اے لوگو مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ یہ جو پہاڑ ہے اس کے پیچھے بہت سارے دشمن بھرے ہوئے ہیں، دشمن آمادہ ہیں، تمہارے لیے دشمن حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تو کیا تم میری اس بات کو مان لو گے؟ تو تمام لوگوں نے جواب دیا کہ یا نبی اللہ، ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں سنا، یعنی صدیق ہیں آپ، ہم نے آپ کو صدیقہ لقب دیا ہے، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ تو نبی کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے اتنا مانتے ہو تو اب میں تمہیں کچھ بات بتانے جا رہا ہوں۔ فرمایا کیا؟ تو ان لوگوں نے پوچھا یا نبی اللہ کیا، کون سی بات؟ نبی نے فرمایا میں تمہیں خدا کے شدید عذاب سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں توحید کا اقرار کرنے کی دعوت دیتا ہوں اور بتوں کو چھوڑ دینے کی دعوت دیتا ہوں، اور تم بتوں سے باز آ جاؤ اور ایک واحد جو خدا ہے اس کی وحدانیت کو قبول کرتے ہوئے خدا کی تم عبادت کرو۔ صحیح؟ جب یہ بات تمام لوگوں نے سنی تو اس پورے مجمع میں ابو لہب بھی تھا، اسے بہت غصہ آیا، اور جیسے اس کو غصہ آیا تو اس نے فوراً غصے میں کہا کہ نبی تو ہلاک ہو جا، کیا تو نے ہمیں صرف اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ تو ہمیں ہمارے خدا سے باز آنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو ہلاک ہو جا۔ جیسے اس نے نبی کو یہ جملے استعمال کیے کہ تو ہلاک ہو جا، اللہ نے فوراً آیت نازل کی تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو ہلاک ہو جا، یعنی تیرے ہاتھ بھی شل ہو جائے اور تو ہلاک بھی ہو جا۔ اور پھر اس کے بعد کچھ یہ کہا گیا اس کے آگے کہ جب ابو لہب کی بیوی جس کا نام ام جمیل تھا، آئی ریپیٹ، ابو لہب کی بیوی کا نام ام جمیل تھا، جب اس نے یہ بات سنی کہ نبی کریم کی وجہ سے ہم لوگوں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے، میرے شوہر کے بارے میں ایسا قرآن نے کہہ دیا ہے، تو وہ آتی ہے نبی کریم کے پاس ایک پتھر ہاتھ میں لیے ہوئے، اور آنے کے بعد نبی کریم کو ڈھونڈتی ہے پورے میں، اور یہ صدائیں لگاتی ہوئی پورے میں پھر رہی ہوتی ہے کہ کہاں ہے نبی؟ اور میں نے سنا ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو ذلیل کیا، رسوا کیا ہے، تو خدا کی قسم آج وہ اگر مجھے مل گیا تو میں یہ پتھر اس کے منہ پہ مار دوں گی، اور میں خود شاعر ہوں، یعنی وہ شاعر ہے۔ اس کے بعد نبی کو اس طرح سے ذلت دینے کے بعد وہ شاعرہ بھی تھی، تو اس نے نبی کی ذلت میں، نبی کی تذلیل میں اس نے بہت سارے اشعار بھی کہے تھے۔ تو یہ آیت ان دونوں کے لیے، یہ پورا سورہ جو ہے ان دونوں کے لیے نازل ہوا تھا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو شان نزول سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب تک کا جتنا بھی ہم لوگوں کا درس ہوا ہے یہ سورہ تبت کے بارے میں، اس میں اگر کوئی کوشچن ہو، کچھ سوال ہو، کوئی شان نزول نہیں سمجھ میں آئی ہو، کوئی نام نہیں سمجھ میں آیا ہو، کوئی بھی بات اگر نہیں سمجھ میں آئی ہو، تو پلیز آپ ہمیں گروپ میں ہی میسج کر کے پوچھنا کہ یہ کیا تھا، تو انشاءاللہ ہم اس کو آپ کو ریپیٹ کر کے بتا دیں گے، اور اگلی بات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اگلی آڈیو میں، اس کے تھوڑی دیر کے بعد ابھی اگلی آڈیو انشاءاللہ آئے گی آپ کے پاس۔